السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیورنڈ لائن کے بارے میں کہ ڈیورنڈ لائن ہے کیا واقعی ڈیورنڈ لائن ایک متنازع بارڈر ہے۔ سب سے پہلے تاریخ کو جانچتے ہیں۔ 1884 میں روس نے شمالی افغانستان کے قریب اور موجودہ ترکمنستان کے شہر مورف پر قبضہ کر لیا۔ اس سے انگریزوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے بعد روس افغانستان پر قبضہ کرے گا۔ برطانیہ نے روس کو تجویز دی کہ جنگ سے بچنے کے لیے افغانستان کو بفر زون بنایا جائے۔ دونوں فریقوں نے 1884 میں اینگلو رشین باؤنڈری کمیشن بنایا گیا۔ 3 سال میں سرحدوں کا تعین کیا۔ افغانستان کے اس وقت کے امیر عبد الرحمن نے برٹش انڈیا گورنمنٹ کو خط لکھا، جس میں لکھا گیا تھا برٹش انڈیا اپنا وفد کابل بھیجے اور اب افغانستان اور برٹش انڈیا کے سرحد کا تعین کیا جائے۔ انگریز بھی اس معاملے کو حل کرانا چاہتے تھے۔ برٹش انڈیا نے سر ماؤنٹ ڈورنٹ کے سربراہی میں اپنا وفد کابل بھیجا۔ جب مذاکرات شروع ہوئے تو سب سے پہلے جو بات زیر بحث آئی وہ اسمر کا علاقہ تھا۔ افغانستان کے لیے اسمر کی انتہائی اہمیت تھی، کیونکہ اسمر کے علاقے کی وجہ سے افغانستان کو نورستان اور مشرقی علاقوں تک رسائی مل سکتی تھی۔ ڈیورنڈ نے امیر کا مطالبہ مان لیا۔ اس کے بدلے انگریزوں نے باجوڑ، سوات اور دیر کا علاقہ لے لیا۔ اسی طرح افغان امیر نے چاغی اور چمن کو بھی انگریزوں کا علاقہ مان لیا۔ 12 نومبر 1893 کو دونوں فریقوں کے درمیان معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کو ڈیورنڈ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں جو سرحد پر لائن کھینچی گئی اس کو ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے۔ ڈیورنڈ لائن کا معاہدہ گورنمنٹ آف انڈیا اور افغانستان کے امیر کے درمیان طے پایا۔ 21 مارچ 1905 میں ایک نئے معاہدے پر دستخط ہوئے، جس میں امیر عبد الرحمن کے پچھلے معاہدوں کی توثیق کی گئی۔ یہ معاہدہ 1919 امیر حبیب اللہ کے وفات تک نافذ العمل رہا۔ 1919 میں امان اللہ خان اپنے والد حبیب اللہ خان کے وفات کے بعد افغانستان کا امیر بنا۔ امان اللہ خان نے افغانستان کو داخلی اور خارجی طور پر مکمل آزاد اور خود مختار ملک قرار دیا۔ 6 مئی 1919 کو امیر امان اللہ خان نے ڈیورنڈ لائن کو کراس کیا، برٹش انڈیا پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے ساتھ ہی تیسری افغان انگریز جنگ کا آغاز ہوا۔ انگریزوں نے اس حملے کا مقابلہ تو کر لیا تھا، لیکن افغانیوں کو مکمل آزادی دینے کے لیے بھی تیار ہوئے، جو افغانیوں کے لیے بڑی کامیابی تھی۔ 8 اگست 1919 کو راولپنڈی میں افغانستان اور برطانیہ کے درمیان ٹریٹی پر دستخط ہوئے۔ یہ معاہدہ اس لیے اہم تھا کہ یہ معاہدہ پہلی بار افغانستان اور برطانیہ کے درمیان ہوا۔ اس سے پہلے معاہدے افغان امیروں کے ساتھ ہوئے تھے۔ 1947 میں بری صغیر کی تقسیم کے وقت افغانستان کو یقین ہو گیا تھا کہ انگریز واپس جا رہے ہیں، تو افغانستان نے انگریزوں سے مطالبہ کیا کہ دریا سندھ تک تمام پختون علاقے افغانستان کے حوالے کر دے، مگر انگریزوں نے افغانستان کا یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ افغانستان کا ڈیورنڈ لائن کے بارے میں کیا موقف ہے؟ افغانیوں کا موقف ہے کہ ڈیورنڈ لائن کا معاہدہ 100 سال کے لیے تھا۔ خیبر پختونخوا قبائلی علاقے انگریزوں نے 100 سال لیز پر افغانستان سے حاصل کیے تھے۔ 100 سال پورے ہونے کے بعد یہ علاقے افغانستان کو دوبارہ مل جانے چاہیے۔ افغانیوں کا ایک اور موقف بھی ہے کہ یہ معاہدہ افغانستان کا انگریزوں کے ساتھ ہوا تھا۔ انگریزوں کے جانے کے بعد یہ معاہدہ ختم سمجھا جائے۔ افغانی 1993 کے بعد پاکستان کے ان علاقوں پر کنٹرول ناجائز سمجھتے ہیں۔ 1947 کے بعد اگر دیکھا جائے، اقوام متحدہ میں پاکستان کی شمولیت کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ ڈیورنڈ لائن کی وجہ سے افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا۔ ڈیورنڈ لائن کی وجہ سے پشتونوں کو کیا نقصان ہوا؟ ڈیورنڈ لائن نے خطے میں موجود پشتون آبادی کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ چند مقامات پر یہ تقسیم بہت عجیب تھی، کیونکہ کچھ لوگوں کی ذاتی زمین بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ پشتون بھائیوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان یہ ڈیورنڈ لائن حائل ہو گئی تھی۔ قبائلی لوگوں نے کبھی دل سے اس لائن کو تسلیم ہی نہیں کیا اور ان کے لیے اس لائن کی کوئی حیثیت نہیں۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان اگر مسئلوں کو دیکھا جائے تو سب سے بڑا مسئلہ ڈیورنڈ لائن کا ہے۔ اگر بین الاقوامی قانون کو دیکھا جائے، وینا کنونشن آن دی لا آف ٹریٹیز کے آرٹیکل 54 میں واضح کر دیا گیا، اس انٹرنیشنل لا کے اس آرٹیکل کے تحت 2 ملکوں کے درمیان کسی ٹریٹی کے خاتمے کے 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس ٹریٹی کے اندر ہی اس کے خاتمے کی شرائط یا طریقہ کار لکھا گیا ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ معاہدے کرنے والی تمام پارٹیز باہمی رضامندی سے اس ٹریٹی کو ختم کرنے کا اعلان کر دیں۔
नाजरीन, उम्मीद है कि आपको ड्यूरन लाइन के बारे में पता चल गया होगा कि ड्यूरन लाइन क्या है और इसके बारे में अफगानिस्तान का क्या मौक़िफ़ है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे YouTube चैनल आसिम इकबाल खट्टर को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।